سکینہ شام کے زندان میں، ایک محمل واپسی پر نامکمل رہ گیا، جسم کا سارا لہو آنکھوں سے جس کی بہہ گیا، اس کو عابد ڈھونڈتا ہے، اس کو عابد ڈھونڈتا ہے، وہ مگر ملتی نہیں، مر گئی شاید سکینہ شام کے زندان میں، قید جیسے ہی رہائی مل گئی بیمار کو، دیکھتا حسرت سے ہے زندان کی دیوار کو، بہن کو محسوس کرتا، بہن کو محسوس کرتا، وہ مگر دکھتی نہیں، مر گئی شاید سکینہ شام کے زندان میں، قید کے اندر لحد ہے اور لحد میں بے وطن، خاک کربل جس کی چادر اور کرتا تھا کفن، ساتھ اس کو آج زینب، ساتھ اس کو آج زینب لے کے جا سکتی نہیں، مر گئی شاید سکینہ شام کے زندان میں، قبر پر اصغر سے ملنے کو بھی جا سکتی ہے ماں، قید کا در کھل گیا ہے، کٹ چکی ہے رسیاں، ماں مگر زندہ سے باہر، ماں مگر زندہ سے باہر کیوں نکل پاتی نہیں، مر گئی شاید سکینہ شام کے زندان میں، باپ کا سر جس سنا پر شام تک رکھا گیا، اس سنا کے پاس جا کر روتی تھی ایکم سنا، آج وہ سر تو ملا ہے، آج وہ سر تو ملا ہے، پاس وہ بچی نہیں، مر گئی شاید سکینہ شام کے زندان میں، مل گئی سجاد کو وہ بصردار بالیاں، ان کو سینے سے لگا کے مر نہ جائے ناتواں، کون عابد کو سنبھالے، کون عابد کو سنبھالے، ساتھ غازی بھی نہیں، مر گئی شاید سکینہ شام کے زندان میں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
ایک بار سب چار مصروں سے آغاز کروں گا، ایک بار صلوات کا سہارا اور دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اور بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والے کو میں غیروں میں دو عالم رکھا، جاگنے والے کو میں غیروں میں دو عالم رکھا، اور سونے والے سے کہا سارے خدائی تے، اے خدا تجھ کو ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چار مصرے اور بس سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ یہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنے ہیں، یہ سب کلام یہ میری والدہ جب سوسخانی خود کرتی تھیں تو یہ پڑھتی تھیں، تو بس اسی مناسبت سے بس چند اشعار پیش کروں گا، انشاءاللہ ایک بار صلوات کا سہارا اور دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تربت میں فرشتے جو میری آئیں گے، تربت میں فرشتے جو میری آئیں گے، اور سینے پہ ماتوں کے نشان پائیں گے، اور سینے پہ ماتوں کے نشان پائیں گے، مجھ کو نہ جگانے کی ضرورت ہوگی، ارے مجھ کو نہ جگانے کی ضرورت ہوگی، ارے در کھول کے جنت کا چلے جائیں گے، تربت میں فرشتے جو بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامی حشر کے دن خوف
کچھ کھانا نہیں، اے سلامی حشر کے دے، خوف کچھ کھانا نہیں، شافع محشر علی ہے، دل میں گھبرانا نہیں، ارے شافع محشر علی ہے، دل میں گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے، جس کسی نے رتبہ اہل نبی جانا نہیں، ارے ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دے، خوف کچھ کھانا نہیں، کیا تعجب ہے یہ کہہ کر ہی نصیری چھوٹ جائے، ارے ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا، ارے ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دے، خوف کچھ کھانا نہیں، اور میں کشی کے وقت ساقی دیکھنا ظرف شراب، ارے 14 میخانے نہ آ جائے تو پیمانہ، ارے 14 میخانے نہ آ جائے تو پیمانہ نہیں، اے سلامی حشر کے، اور میری مٹی کو نہ ہو اے قبر ایذائے فشا، ارے میری مٹی کو نہ ہو اے قبر ایذائے فشا، ارے بوترابی ہوں مجھے کیا تو نے پہچانا، ارے بوترابی ہوں مجھے کیا تو نے پہچانا، اور مومنوں کی قبر میں آ کے کہتے ہیں ملا، ارے مومنوں کی قبر میں آ کے کہتے ہیں ارے اب کسی دم میں علی آتے ہیں گھبرانا، ارے اب کسی دم میں علی آتے ہیں گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے دے، اور ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی، ارے ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی، ارے اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ، ارے اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں، اے سلامی حشر کے، اور وقت رخصت شاہ نے
بالی سکینہ سے کہا ارے وقت رخصت شاہ نے بالی سکینہ سے کہا آج کی شب ہم نہ گھر آئے تو گھبرانا ارے آج کی شب ہم نہ گھر آئے تو گھبرانا اور میں سمجھتا ہوں یہ سب گھبرا کے بچی نے کہا ارے ہے یہ عنوان یتیمی آپ کا جانا نہیں اے سلامی حشر کے دن فاتح بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد زندہ میں جب حسین کی بیٹی گزر گئے زندہ میں جب حسین کی بیٹی گزر بے کس پہ در کا گود میں سر لے کے مر چلا رہی تھی ماں میری بیبے کدھر زندہ میں ماں کو چھوڑ کے دادے کے گھر کیسی یہ بات ہو گئی خستہ جگر ارے دادی کے پاس خلد میں پہنچی پیدے ارے دادی کے پاس خلد میں پہنچی پیدے ماں جیے گی کس کے سہارے سکین باقی ہے کون پاس ہمارے سکین ارے اکبر جہاں سے سدھارے سکین اصغر بھی تیر سے گئے مارے سکے تم بھی چلی مزار میں سونے کے واسطے ارے اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے ارے اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے یہ کہہ کے سر پٹکتی تھی بانو سو ارے رونے سے بیویوں کے قیامت شور بکا بلند ہوا جب کہ ایک اور عابد بھی غش چونک پڑے ہو کے بے پوچھا جہاں سے کون حزینہ گزر گئے ارے کبرا پکاری بھائے سکینہ گزر ارے کبرا پکاری بھائے
سکینہ گزر گئی پہنچی خبر یزید لئے کو یہ عرب وارثوں پہ ٹوٹ پڑا غم کا آسمان آئی تھی قید ہو کے جو بیتے شغیر ارے یاد پدر میں کرتی تھی جو نالو فرقت کا داغ دل پہ عزیزوں کے دھر گئی ارے زندہ کے دکھ سے دختر شبیر مر گئی ارے زندہ کے دکھ سے دختر شبیر مر گئی زندہ میں جب حسین کی بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد. مومنین ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین حسین بنت سید امجد حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. میں دعا گو ہوں کہ خداوند تعالیٰ محمد و آل محمد کے توسل سے مرحومہ کے درجات بلند کرے اور فیملی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بر محمد و آل محمد صلوات. کچھ ضروری اعلانات. ایک پرائیویٹ مجلس کا اعلان ہے. سنڈے جون 14 کو ٹھیک نماز مغربین کے بعد جناب سجاد لکھانی صاحب کے گھر پہ مجلس ہے. آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. جن کو ایڈریس چاہیے وہ مجھ سے یا سجاد بھائی سے رجوع کر سکتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. عشر اول کی مجالس منڈے جون 15 سے شروع ہوں گی اور جاری رہیں گی سویم سیٹرڈے جون 27 تک. یہ دونوں مجالس اردو اور انگلش دونوں میں ہوں گی. انگلش کی مجالس جو ہے وہ عاشور تک جاری رہیں گی. انگلش کی مجالس سے مولانا ڈاکٹر مہدی ہزاری خطاب فرمائیں گے اور انگلش کی مجالس اس لیگیسی ہال میں ہوں گی اور اردو مجالس نئے ہال میں ہوں گی. ان سے خطاب فرمائیں گے مولانا لقمان حسین جو حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں. آپ سب مومنین سے وقت پر شرکت کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ دونوں مجالس ٹھیک نماز مغربین کے بعد شروع ہو جائیں گی. یہ نوٹ کر لیں پلیز. ایک دفعہ پھر درود بھیج دیں محمد آل محمد پر. اس کے ساتھ ہی میں ادباً ملتمس ہوں مولانا سید محبوب مہدی عابدین نجفی سے کہ وہ میں برونق و فوز ممبر ہوں اور مجلس سے خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات اپنے جملہ مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء راہ حق کے لیے اور بالخصوص آج کی یہ مجلس چہلم کی سال ثواب کی منعقد کی گئی ہے مرحومہ
نسرین حسین بنت سید امجد حسین رضوی کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من یتق اللہ ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صلوات. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری محبت اہل بیت میں، عزاداری میں، عزاداری کو فروغ دینے میں، اور بہر کیف اس دنیا سے تو ہر انسان کو جانا ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، مولا کی محبت دل میں لیے ہوئے. یہ اصل کامیابی ہے. پروردگار انشاءاللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جو فرزند ہیں جنہوں نے ابھی مرثیہ بھی پڑھا ماشاءاللہ، ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ایک آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا آپ کے سامنے، اور یہ ان مجلسوں کی برکت ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں دراصل جو فارمیٹ ہے ہمارے یہاں مجالس کا کہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور اس آیت کی تشریح کی جاتی ہے. دراصل یہ تفسیر کا ایک اسلوب ہے، یعنی کہ یہ مجلس اصل میں ایک خطیب بیٹھ کر ایک آیت کی تشریح کرتا ہے اور اس کی تفسیر بیان کرتا ہے قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں اور تعلیمات اور احادیث پیغمبر اور اہل بیت کی روشنی میں. تفسیر کی دو قسمیں، ایک تفسیر ترتیبی ہوتی ہے جو ترتیب کے ساتھ، جو ماشاءاللہ آپ کے اس ادارے میں وہ سلسلہ چل رہا ہے تفسیر ترتیبی کا، ایک کے بعد دوسری آیت، اس کے بعد تیسری آیت، اس کے بعد چوتھی آیت مسلسل، پھر ایک سورہ، اس کے سورہ ختم ہوا دوسرا سورہ. ایک تفسیر موضوعی ہوتی ہے. تفسیر موضوعی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی ایک موضوع پر ایک آیت یا چند آیتیں منتخب کر کے اس پر گفتگو کی جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے یہ تفسیر موضوعی کے ضمن میں آتی ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی
اس سورہ کی آیت ہے جو ابھی ہمارے یہاں تفسیر ترتیبی کے اعتبار سے تمام ہوا ہے، سورہ یوسف، اور نیا سورہ شروع ہوا ہے سورہ رعد۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قرآن مجید کی آیات کے، یہ چھوٹے چھوٹے ڈیوائن اسٹیٹمنٹس کتنے اہم ہیں، کتنے پاورفل ہیں۔ اور اگر ہم کسی ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہے۔ ایک آیت پر، قرآن کو چھوڑیں، پورا قرآن تو اپنی جگہ ہے، پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی کہ پورے قرآن پر عمل کر لو، اس ایک آیت پر عمل کر لیا جائے تو کامیابی ہے۔ آپ نے کہا بھئی کامیابی کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، جب دیکھیں آپ پھر بعد میں آپ لے آتے ہیں آخرت کی کامیابی پہ۔ بات یہ ہے ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے۔ آپ وہ نسخے پیش کریں، ٹھیک ہے آخرت ہے، نماز پڑھ لو تو آخرت میں کامیابی، یہ کرو تو آخرت کی کامیابی، فوز اور فلاح اور یہ ساری باتیں قرآن نے پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور رسول اور قرآن اور دین اور اہل بیت پہ، سب ایمان ہے ہمارا۔ لیکن کامیابی کی جب بات ہو رہی ہے، آپ بات کرتے ہیں آخرت کی کامیابی کی، فوز عظیم کی۔ ہم تو اس دنیا میں جو مختصر سی زندگی ہم کو ملی ہے، اس میں ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنی اسٹڈیز میں کامیابی چاہتے ہیں، ہمارے بزنس میں ہم کو کامیابی ملے، ہماری جاب پر ہمیں ہمارے پروفیشنز میں کامیابی ملے، ہم جو پروجیکٹس لے کے چل رہے ہیں، ہم جو کام لے کے چل رہے ہیں، ہمارے پلان جو ہیں اس دنیا میں، ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں جو ہمارے جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے ان کی تربیت کی، اس میں ہمیں کامیابی ملے، تو دنیا میں ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ اس کا نسخہ بتائیے۔ تو اگر میں پہلے سے اعلان کر دیتا کہ آج میں وہ نسخہ بتانے والا ہوں تو پھر مجمع کچھ اور ہی ہوتا آج، ہے نا، کہ آج آپ کو نسخہ دینے جانے ہیں ہم دنیا میں کامیابی کا، دنیا میں کامیابی، اسی دنیا میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف کامیاب ہو سکتے ہیں، مشکلات سے کیسے نکل کر، مصیبتوں سے نکل کر آرام و آسائش اور کامیابی کی منزلوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 90 ہے سورہ یوسف کی۔ اب اس میں کیا فارمولہ دیا ہے؟ اتنا سناٹا بہت کم دیکھا ہم نے مجلسوں میں، ایسی کیا بات ہوگی، دیکھیں تو صحیح، کیا آخر وہ کون سا نسخہ ہے ہم سننا چاہتے ہیں۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے مولانا آپ اس کو بہت لمبا کرنے والے ہیں، جلدی بتا کے ختم کریں بات۔ ہم کوئی لمبا نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ قرآن نے پیش کیا ہے، یہ فارمولہ قرآن نے دیا ہے، اور قرآن نے ایک ایسے شخص کی زبانی اس کو بیان کیا ہے۔ براہ راست خدا نے بہت سی جگہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن اس فارمولے کو جس کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں، دنیاوی کامیابی کا، اس کا اللہ نے تذکرہ ایک ایسے شخص کی زبانی کروایا ہے جو پریکٹیکلی واقعاً دنیاوی کامیابی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ دنیاوی کامیابی کا ٹاپ، سکسس، پراسپیرٹی، جو بھی اچھے الفاظ آپ یوز کریں اور اس کے لیے آپ دعا کرتے ہوں گے، اس کا بہترین نمونہ ہے اسی دنیا میں۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ آیت جس سورہ کی ہے اس کا نام ہی سورہ یوسف ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اب جناب یوسف کی جو کامیابی ہے، سورہ یوسف میں ان کی آخرت کی کامیابی کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، وہ تو ہیں ہی، وہ تو نبی ہیں، آخرت میں تو کامیاب ہیں ہی ہیں۔ ان کی دنیاوی کامیابی کی بات کی جا رہی ہے، دنیا میں کن مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوئے، اللہ نے کیسے کیسے ان کو بچایا،
کیسے پھر مصیبت میں آئے، پھر بچایا، پھر مشکل میں آئے، پھر اللہ نے بچایا، اور پھر کس مقام پر پہنچایا دنیاوی اعتبار سے. بتائیے اگر آپ کو کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ارے بادشاہ، ہم بادشاہ خواب ہی دیں تو چلے خواب ہی دیکھ لیں، لیکن بادشاہ اگر سوچیں تو اب اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ انسان اس دنیا میں کامیابی کہ جو اس کے جتنے بھی معیار ہیں اس میں ٹاپ کامیابی یہی ہے. اگر آپ بزنس میں بھی بہت زیادہ بزنس میں بہت کامیاب ہو جائیں، اس کے باوجود بھی یہ جو بزنس کے جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کو بھی شوق رہتا ہے کہ سیاست میں پہنچ کے کسی جگہ کے پریزیڈنٹ بن جائیں، جسے آپ کے ملک کے بن چکے ہیں. اب وہ اس پر مطمئن نہیں تھے کہ بھئی ان کا بزنس ہے، کہا نہیں اب بزنس تو ہے ہی، اب دوسرا بزنس شروع کرتے ہیں سیاست کا بزنس. تو کہیں جا کر انسان مطمئن نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس کو شوق یہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی مل جائے. دولت اور حکومت دو چیزیں ملیں. دولت ملے، دولت کا مطلب مال اختیار میں ہو، میرے خزانہ میرے ہاتھ میں ہو، اور دوسرے کیا، حکومت میرے اختیار میں، جو میں کہوں وہ کیا جائے. اللہ نے جناب یوسف کو دونوں چیزیں دی. ملک کا خزانہ بھی ان کے اختیار میں تھا، ملک کی حکومت بھی ان کے اختیار میں تھی. اور یہ کب ہوئی؟ اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو سب ہمیں پتا ہے، آپ کیا نئی بات لے کر آ رہے ہیں. آپ وہ نسخہ بتائیے جس کا آپ نے بڑے زور شور سے دعویٰ کیا ہے ابتدا میں. صبر کریں، اتنی آسانی سے مل جاتا تو سب کو مل جاتا بھائی. تھوڑا صبر کریں، اور پھر آپ یہ لفظ صبر بھی یاد رکھیں، آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کو. ابتدا سے شروع کریں، آپ پہلے ان کی کہانی کو دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، تاکہ قرآن نے جگہ جگہ اس سورہ میں اتنے دلچسپ انداز سے، آپ یقین جانیں یوں تو ہر سورہ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی اعلیٰ، لیکن یہ چونکہ ایک یونیک سورہ ہے. جیسے مثلا سورہ بقرہ کی اپنی خصوصیات ہیں، اتنی خصوصیات ہیں سورہ بقرہ کی کہ بے انتہا. اللہ اکبر. ایسے ہر سورہ کی، سورہ مائدہ کی اپنی ایک شان ہے، اور سورہ نساء کی تو ہے ہی اتنی جگہ، وہ تو ہے ہر طرح ہے، اس کی ہر رخ سے اس کی ایک کیفیت ہے. ایسے ہی ہر سورے کی اس سورے کی، سورہ یوسف کی خصوصیت یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی کہانی بیان کی گئی ہے. شروع میں صرف 3 آیتیں ایز پریفیس، 3 آیتیں پریفیس، اور اس کے فوراً بعد ڈائریکٹ بغیر کسی اور تمہید کے سیدھے خواب جناب یوسف کا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہانی شروع ہوتی ہے. دیکھیں ٹو دا پوائنٹ، یہ بات ہے، وقت بھی نہیں ہے اتنا، کہ جناب یوسف بچپن ہی سے مشکلات اور مصیبت کا شکار رہے. پہلی مصیبت آپ ان کی یہ مان سکتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن نے تو نہیں کیا ہے، روایات میں ہے، اور اس کے علاوہ اشارے ملتے ہیں. وہ جو قرآن کا اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ چھوٹے سے ایک لفظ سے بڑے مفاہیم پیش کر دیتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ لو میری یہ قمیص لو وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيكُمْ، اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. پھر یہ کون ہے؟ کیا آپ یوسف ہیں؟ انت یوسف؟ نعم، نعم کا لفظ نہیں ہے اس میں. انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. یہ تمہارا بھائی ہے نہیں، یہ میرا بھائی ہے. میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا نہیں، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ الگ الگ ماں کی اولاد تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یوسف کی ماں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا.
تو ایک مصیبت یہاں سے سٹارٹ ہوئی. باپ محبت کرتے تھے, اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے بات. ان کے فضائل کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے. اب وہ چلے گئے ایسی کیفیت میں بچپن ہی میں, کیا ان کی ایگزیکٹ عمر تھی وہ میٹر نہیں کرتی بات, لیکن بچپن تھا ان کا, لڑکپن تھا کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی میں ایک ایسی جگہ پھنسا ہوا ہوں, ہر طرف سے راستے بند ہیں, میں نے بزنس شروع کیا کوئی راستہ نہیں ملتا, میں نے ایک کام شروع کیا کوئی دروازہ کھلا نظر نہیں آتا, میں ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اللہ نے لٹریلی ہمیں یہ بتایا کہ کوئی ایک شخص اس سے زیادہ مصیبت میں نہیں پھنس سکتا کہ اس کو کنویں میں گرا دیا جائے اور اس کا کوئی سہارا نہ ہو. کنویں سے نکل ہی نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ نکل نہیں سکتا, آپ ہاتھ پیر مار کے چند میٹر ادھر سے ادھر تو جا سکتے ہیں, وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے. اور ایسی کیفیت میں کہ جہاں اب اوپر کی دنیا میں اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ سب دشمن ہیں, کوئی ہے ہی نہیں. امیدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں جب امید پیدا کی جائے اسے توحید الہی کہتے ہیں. یہ ہے توحید پروردگار پر ایمان. جناب یوسف کا اس بچپن میں وہ اطمینان, وہ توکل علی اللہ, اور وہی ہوا. نکلے اس کنویں سے نکلے. کنواں بھی کیسا؟ کنواں بھی ایسا اندھیرا جس کا ذکر کیا گیا ہے. اس بالکل اندھیرے کنویں میں گرے ہوئے ہیں, پڑے ہیں, سوچیں کیا سچویشن ہوگی, انسان خوف سے ہی اس کا دم نکل جائے. لیکن جب ایسا ہو, جب اس کی امید ختم ہو چکی ہو, تو پہلا سبق تو یہ ہے کہ کتنی بھی مصیبتیں تم پر آ جائیں, نو میٹر واٹ, ہر طرف اندھیرا نظر آئے, تمہیں چلنے تک کے راستے نہ ملیں, دروازے تو چھوڑو چلنے کے راستے نہیں مل رہے ہیں, جہاں گر گئے ہو یقینی طور پر وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. ایسی جگہوں پر بھی امید کی کرن باقی رہتی ہے, اور خدا ایسی جگہ پر بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے, اس نے کنویں سے نکالا. بہت ہی دلچسپ ہے یہ. 59 دروس ہیں, 59 دروس ہیں اس کے اوپر, اور ہر درس پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ بات ناتمام ہوئی ہے. اتنے دروس ہیں اس سورے میں. کنویں میں گرے, نکل کے کہاں کنواں اور کہاں ایک بہت ہی رائل ماحول کہ جو وزیر کے گھر میں, او وزیر ٹاپ حاکم مصر کا, اس کے گھر میں آ گئے. کہاں تھے وہ, کہاں پہنچ گئے؟ اب یہ قرآن کا اعجاز ہے, اس پر میں آج کیا عرض کروں, بات میں بات پیدا ہوتی ہے. اتنا اعجاز قرآنی ہے اس سورے میں, اور اس کو جب کمپیئر کیا آخری درس میں, وہ بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی بائبل سے کہ بائبل نے اس کو کس طرح پیش کیا. اوورآل جناب یوسف جب پہنچتے ہیں اس ماحول میں جہاں ہر انسان پہنچ نہیں سکتا, بہت ہی پر آسائش ماحول. دیکھیں گزرے کیسے, کنویں سے نکلے, کنویں سے نکلنے کے بعد چلیں ایک مصیبت سے تو نکل گئے, اب ایک دوسری مصیبت سامنے آئی. یہ کنویں سے نکلے, اللہ نے بچا لیا, ایک دوسری مصیبت, وہ شاید اس کنویں کی مصیبت سے بڑی مصیبت تھی. وہ یہ تھا کہ اب ان کو غلام کی صورت میں بیچا جا رہا تھا بازار میں.
سوچیں بازار میں کوئی بکنے کے لیے آ جائے، کتنی بڑی، اور وہ بھی کون؟ شاید اس زمین پر سب سے بڑا جو انسان ہوگا وہ اس وقت جناب یعقوب تھے، کیونکہ اور کوئی نبی نہیں ملتا تاریخ میں کہ کوئی اور نبی ہو اس موقع پر. بے ایک وقت کئی انبیاء ہوئے ہیں لیکن جناب یعقوب کے زمانے میں ان کے لیول کا کوئی اور نبی نہیں تھا، تو سب سے بڑے انسان وہ تھے. ان کا فرزند جو خود بھی نبی ہے اس کو بازار میں بیچا جا رہا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے یہ. اب اللہ نے کیا کیا؟ تو ان کو یاد رکھے گا، یہ جو مشکلات ہیں ان کو یاد رکھے گا، پھر فارمولہ سنیے گا کہ جو جناب یوسف نے خود پیش کیا اس کو ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے. تو اب غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے، بک بھی گئے، خریدنے والے نے خرید بھی لیا، اور بحیثیت غلام گھر پر آ بھی گئے جس نے بھی خریدا. اب بھائی بڑے گھرانے کے لوگوں نے خرید لیا ٹھیک ہے، لیکن غلام تو ہیں. لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو مالک نے کیا کہا؟ مالک نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہمارے گھر میں غلام آ گیا، کہا نہیں، ہمارے گھر میں ہمیں اولاد مل گئی ہے. اس نے اولاد کی طرح، بچوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح محبت دی، اور اپنی بیوی سے بھی یہی کہا کہ اس کا اسی طرح خیال رکھنا جیسے اولاد کا خیال رکھا جاتا ہے. اب یہ ایک امتحان تھا، یہ دنیاوی امتحان تھے. اب اللہ نے کہا کہ میں سارے امتحانات جو تم لوگ باتیں کرتے شکایتیں، یہ ہو گیا یا اللہ ہم ایسا کیسے کرتے، ہم ایسے ماحول میں تھے ویسے ماحول، اب دنیاوی اعتبار سے ٹاپ ماحول میں آ گیا. اس سے بہتر گھر، اس سے بہتر آسائش، بہتر کھانے، اس سے بہتر لباس، اس سے بہتر ماحول مل نہیں سکتا، امپاسبل. آ گئے. وہاں آنے کے بعد اب اللہ نے دوسرا امتحان لیا، کہا یہ تو ہوا دنیا، اب ہم وہ ٹف امتحان لیتے ہیں جس کے لیے لوگ بہت جلدی، ہم کیا کریں، ہم ایسے ماحول میں، وہاں کھانا نہیں کھاتے تو کیا کرتے، وہ تو وہ حرام ہی تھا، ادھر بھی حرام ادھر بھی حرام، ہم کیا کریں، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، چاروں طرف بس ماحول ہی ایسا ہے، ہم پھنس گئے حرام میں، گناہ میں پھنس گئے. ایک ایسا ماحول وہیں کریٹ ہوا اس شاندار آسائش کے ایریے میں، اس گھر میں جہاں ان کو اتنی عزت دی گئی، جہاں ان کو بیٹی کی طرح رکھا گیا، غلام کی طرح نہیں. وہاں ایک مصیبت یہ ہوئی کہ اسی گھر کی جو مالکہ تھی اس نے گناہ پر آمادہ کیا. تو ایک ایک لفظ اس سورہ کا واقعہ ایسا ہماری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ سکتا ہے. جناب یوسف کا یہ کہنا، اب ان کو دھمکی دی گئی کہ ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو یہ دھمکی دی جائے کہ اگر تم یہ والا برگر حرام والا نہیں کھاؤ گے تو تم کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ ہم خود کھاتے ہیں شوق سے، کہ حرام ہے، ہوگا ایک ہی دن تو، استغفر اللہ. مثلا اگر کوئی صحابہ ایسا کریں تو، یا کسی گناہ کی طرف ہو گیا، ایزی لے لیں، میں کیا کروں ایسا، میں کیا کروں، یعنی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، گناہ ہو گیا، دوستوں نے کروا دیا، ماحول نے کروا دیا. لیکن ایسا کوئی زور زبردستی تو آپ پہ نہیں تھی نا کہ نہیں کرو گے یہ گناہ تو ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے. ایسا ہے؟ حضرت یوسف کے ساتھ ایسا ہوا. یعنی مثال قرآن اس سورے میں ٹاپ والی دے رہا ہے، پیک، جہاں تک جا کے تم اب مثال نہیں دے سکتے، میں کیا کروں، بہانے نہیں بنا سکتے. اتنی مشکل، اتنے کیفیت، ایک ایسے یعنی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں کیا کرتا، میں پھنس گیا تھا، اور جب میں پھنس گیا تھا تو چلو میں تو آخری وقت تک میں نے اپنی جان بچائی، دروازے بھی کھلتے چلے گئے، میں نے سب کچھ کیا، آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تم کو جیل میں ڈال دیں گے. اب میں جیل میں جاؤں یا یہ گناہ کروں. تو جناب یوسف نے بھی اس کا جواب دیا، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یا اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے پر کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. بس جب ایمان انسان کا یہاں ہو
خود بخود فارمولے سامنے آ جاتے ہیں کامیابی. میرے بھائی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں. قید خانے کو قبول کر لیا. قید خانہ، اب قید خانہ بھی ہو چکا. اللہ نے وہاں سے بھی ان کو کس شان سے نکالا. آپ کے اصطلاح میں کہتے ہیں نا بری ہو گئے، با عزت بری. تو بری تو کر رہا تھا بادشاہ، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں نکلوں گا، ابھی اس قید خانے سے نہیں نکلوں گا. پہلے یہ بتاؤ کہ ڈالا کیوں تھا، اس قید خانے میں مجھے لایا کیوں گیا تھا، یہ بتا دے. اس لیے کہ اگر ابھی میں نکل جاؤں بغیر اپنی صفائی پیش کیے ہوئے کسی منزل پر پہنچ جاؤں، کل یہ ذکر آ سکتا ہے کہ یہ تو وہ تھے کہ جن کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا. تو میں ان کو پہلے مجھ کو یہ بتاؤ کہ مجھے قید خانے میں کیوں ڈالا گیا تھا. تمام خواتین کو جو سبب بنی تھیں قید خانے میں ڈالنے کے لیے ان سب کو بلایا گیا. ہر شخص کی زبان پہ تھا کہ ہم نے ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ اور غلطی دیکھی ہی نہیں ہے. اعتراف جب لے لیا اپنی عصمت کا اور بے گناہی کا، پھر اطمینان سے قید خانے سے باہر نکلا تاکہ پتہ چل جائے کہ قید خانے میں جانا جرم نہیں ہے. جو بے گناہ کو قید خانے میں ڈالے وہ مجرم ہوتا ہے. ائمہ بھی گئے ہیں، اماموں کو بھی ڈالا گیا قید خانے میں. تو جناب یوسف نے بتایا کہ نہیں قید خانہ قید خانے میں تو جیل کاٹ کے آئے. جیل کس لیے کاٹی ہے بھائی؟ کبھی کبھی افتخار کی بات ہوتی ہے جیل کا، کیا مسئلہ ہے؟ آ گئے. اب قید خانے سے بھی بچ گئے. جب قید خانے سے بچ گئے اور پھر وہ پوری کیفیت، تو اب یہ آیت کہاں پر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جو میں کہہ رہا تھا اس کو آپ یاد بھی کر لیں. 5 لفظ ہیں اس آیت کے، 5 لفظ ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ لوگ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں. آپ کر کے دیکھیں، آپ کو دیکھیے، آپ کی زبان کھلے گی، دماغ کھلے گا، فکر کے دریچے کھلیں گے. تو اب جناب یوسف اپنی پہچان چھپائے ہوئے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں بھائیوں کو. 4 ٹرپ کیے ہیں بھائیوں نے. تیسری ٹرپ پر جناب یوسف نے ان کو بتایا. یہ بھی اخلاقیات کی بلندی ہے. ہر آیت ایک موضوع ہے. انشاءاللہ اس سال مجھے اسی سورہ یوسف ہی کے موضوع پر اشرہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اتنے موضوعات ہیں اس میں. تو آیت میں یہ جو آیت نمبر 90 ہے، یہاں وہ موقع ہے کہ جناب یوسف نے ایسے موقع پر بھی اپنا تعارف نہیں کرایا جب بھائیوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے. ارے کوئی بات نہیں، کی ہوگی اس نے چوری، اس لیے کہ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی اس نے بھی چوری کی تھی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف سے کہہ رہے ہیں. ان کا بھائی یوسف تھا، اس نے نام نہیں لیا یوسف، کہا اس کا ایک بھائی بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. اتنی بات سن کے تو جناب یوسف کہتے ہیں بھائی سنو بس ہو چکا، میں ہوں یوسف، تو مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا نہیں. اللہ اکبر، خدا کی قسم، کیا ہے یہ قرآن، کیا ہے یہ دین، کیا ہے یہ اسلام. کتنے موقع ایسے آئے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے جناب یوسف نے برداشت کیا، اپنے کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کیسے، حکم خدا نہیں ہوا تھا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اب جناب یوسف برداشت نہیں کر سکتے. کب وہ موقع آیا؟ جب یوسف نے کہا کہ میں یوسف ہوں. سوچیں اس پوری کہانی میں کتنے اپ اینڈ ڈاؤن آئے ہیں اور کتنی بار ان بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. کسی موقع پر نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یا تم میرے بھائی ہو. انہوں نے پہچانا نہیں، یوسف پہچان چکے ہیں لیکن اپنے کو نہیں بتا رہے کہ بھئی میں ہوں وہ. کب بتایا؟ یہ اخلاقیات کی بلندی ہے. جب بھائیوں نے آ کے گڑ گڑا کے ان کے سامنے یہ جملہ کہا کہ وہ تصدق علینا. اب ہماری اتنی کیفیت ہو چکی ہے، ہم اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں، ہم پر احسان کریں، تصدق علینا. اللہ اکبر، بھائی ہو کر صدقے کی بات کریں، مجھ سے کہیں کہ میں ان کو کچھ دے دوں بطور صدقہ، یعنی کچھ اضافی دے دوں، جتنا سب کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا صدقہ دے دوں.
کہ اب برداشت نہیں ہوتا، میں ان کو بتا دوں کہ میں کون ہوں. اور جب بتایا بھی اشارے میں، تو اس وقت انہوں نے ایک دم کہا کہ انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب پوری کہانی ہو گئی نا، مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو چکی ہے. اب آپ کو فارمولہ ملنے والا ہے. آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف. اور یہ میرا بھائی، یہ بنیامین کی طرف اشارہ کیا، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اب کہا ہم نے تو وہاں کنویں میں ڈال دیا تھا، آپ اس کنویں سے اب وہ کنورسیشن قرآن نہیں پیش کر رہا ہے، ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے قرآن، اضافی چیزیں نہیں. یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن، ہدایت کی کتاب. کہانی میں سے بھی اتنی ہی باتیں قرآن کرتا ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. تو کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، وہذا اخی. تو اب انہوں نے جو پوچھا ہوگا کہ ارے یہ سب آپ کہاں، وہاں سے یہاں، کہاں کنواں اور کہاں بادشاہت، ارے یہ کیسے ہوا کا جواب انہوں نے دے دیا. کیا؟ لقد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. کمال ہے، میں کیا کہوں. کئی باتیں مجھے اب یاد آتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کے باوجود بھی اس میں کہیں تو نئی باتیں ہر بار سامنے آتی. لقد من اللہ علیہ نہیں کہا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا نہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. یعنی اگر مجھ کو اس جگہ پہنچایا ہے تو یہ احسان تم پر بھی ہو جاتا ہے، اور میرے اس بھائی پر بھی ہو جاتا ہے، میرے باپ پر بھی ہو جاتا ہے، میری اولادوں پر. لقد من اللہ علینا، علیہ کہہ سکتے تھے لیکن اس میں ذرا سے افتخار کی بو آتی ہے، واحد کے صیغے میں افتخار کی بو آتی. میں کیا، میں ایک طرح کا ایک اشارہ ہوتا ہے غرور کا نہیں. لقد من اللہ علینا، میری کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ میں کنویں سے نکل کے یہاں پہنچ گیا، اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا. تو یہ مت سمجھنا کہ صرف مجھے پہنچایا، تم چاہتے ہو کہ یہاں پہنچو، تم بھی چاہتے ہو مولانا صاحب، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی. ہاں میں بھی. اب فارمولہ انہوں نے دیا 5 لفظوں کا. تو یہ کہہ کر کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، انہو من یتقی ویصبر، بے شک اس بات کو سن لو، ایک الہی قانون ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، تقوی متقی ہو جائے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ احسان کرنے والے نیکوکاروں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو فارمولہ کیا بنا؟ 2 چیزیں دیں، 2 نسخے، بس 2 کام کر لو. ایک جنرل ہے، سب کے لیے ہے یہ 2 کام کر لو. جب یہ 2 کام کر لو گے، کامیابی ہی کامیابی ہے. فکر مت کرنا دنیا میں، پھر کسی چیز کی فکر مت کرنا. You are successful, you are prosper, you are the best, be confident. سب کچھ تم کو مل گیا یہ سمجھو، بادشاہت مل گئی ایسا سمجھ لو. اگر یہ 2 کام کر لو، آخرت کی بات ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں تمہیں خدا دے گا اگر 2 کام کر لو. 2 کیا ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، تقوی اور صبر. تقوی اور صبر. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ تقوی اور صبر ہی کیوں؟ کیا اس لیے کہ جب کامیابی کی بات ہو رہی ہے تو قرآن نے کامیابی کو ایک چھوٹے سے سورے میں بیان کیا ہے دوسرے انداز سے، کہ
گارنٹی دی ہے کہ تم کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا کسی چیز میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں. بات گھاٹے سے شروع کی تاکہ ایکسپشن جب آئے تو اس میں تاکید اور زور آ جائے کہ علاوہ ان لوگوں کے کوئی خسارے سے نہیں بچتا. وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ تقوی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. صبر کی الگ ایک حقیقت ہے، صبر کی الگ ایک حیثیت ہے. تقوی بہت عظیم، اس میں ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، امر بالمعروف، نہی منکر، تبلیغ، یہ تمام امور اس تقوی میں شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ تقوی ممکن نہیں ہے جب تک انسان صابر نہ ہو. صبر کے بغیر تقوی بھی ممکن نہیں ہے، اور صبر کے بغیر تقوی باقی نہیں رہ سکتا. تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 90 سورہ یوسف کی کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ. جو تقوی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، کامیابی گارنٹیڈ ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 اور 4، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے بند راستے کھول دیتا. خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ میرے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی نہیں کیا. اور یہ جرنل ہے. اگر کوئی انڈیویجول تقیہ اختیار کرے، تقیہ اور تقوی اختیار کرے، تو اس تقوی سے انڈیویجول ایک فرد، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے کامیابی کے. اور اگر ایک قوم تقوی اختیار کرے تو اللہ اس قوم کو کامیابی دیتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے مقابلے پہ اللہ اس کو کامیابی دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، امام المتقین کی امامت کے دائرے میں آ جاؤ. صلوات بھیجئے محمد و آل. پھر دنیا ذلیل ہوگی، تمہارا سر بلند رہے گا. اور کس کو کہتے ہیں بھئی مصیبت یہ تو حصہ ہے زندگی کا. کامیابی کی بات کرو، کامیابی کی بات کرو، اسی دنیاوی کامیابی کی بات. اس دنیا میں سر بلندی اور عزت کیسے ملتی ہے دیکھ لو، دیکھ لو، اب دیکھ لو نا. تقوی شرط، اور تقوی کے ساتھ کیا؟ صبر شرط. جو قومیں صبر نہیں کر پاتی وہ ذلیل ہوتی، جو قوم صبر کر لیتی ہے وہ باعزت ہوتی. اور پھر وہ قوم جس قوم میں صبر کے مینار ہوں، صبر کے آئیکانز ہوں، جن کے لیڈرز میں ہر لیڈر، ہر رہبر صبر کی انتہا پر نظر آئے. یعنی ایسا نظر آئے کہ جب اس کو دیکھو تو سوچو کہ اس سے آگے صبر اب کیا ہو سکتا ہے. رسول کائنات سے شروع کریں. وہ رسول جس نے اپنی پوری زندگی قربان کی اس امت کے لیے. سوچیں اس کے قتل کی سازش ہو رہی ہے. سوچیں کہ اس رسول کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور آج تک اس گستاخی کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. گستاخی نبی کی شان میں آخری لمحات میں ایک چیز طلب کر رہے ہیں، قلم لے آؤ، دوات لے آؤ. کیا گزری ہوگی نبی کے دل پر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی تعظیم کے لیے میں اٹھ رہا ہوں، نبی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا میں بار بار تعارف کر رہا ہوں، جس کے دروازے پہ کھڑا ہو کے میں سلام کر رہا ہوں، امت کو دکھا کر یہی امت اس دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر آنے والی ہے. کیا صبر کی منزلیں ہیں، کیسا صابر ہے وہ نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے اذیت دی گئی.
اب لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایسی کیا اذیتیں تھیں, پتھر ہی تو مارے تھے, دانت ہی تو شہید ہوا تھا, دیگر انبیاء کو تو آرے سے کاٹا گیا ہے, دیگر انبیاء کو تو کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں, تو نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی پر ایسی مصیبت؟ ہاں دیکھ لو, آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں, کسی نبی کے بارے میں بتا دو کہ اس کی بیٹی پر اس کی امت نے زیادتی کی ہو. گھر والوں پہ زیادتی نہیں کیے, انبیاء پہ کیے ہیں زیادتیاں. نوح کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے, مگر دکھا دو کسی روایت میں یا کسی آیت میں کسی جگہ کوئی بتا دے کہ نبی نوح کی کسی بیٹی کو کسی نے ستایا. اور آپ یہ تو آپ سب جانتے ہیں, اگر یہاں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں اور ایسے باپ بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں, ان کو پتا ہے کہ باپ جو ہے دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہے, ہر مصیبت ہر مشکل برداشت کر سکتا ہے. اگر برداشت نہیں کر سکتا تو بس بیٹی کے تعلق سے وہ کوئی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. جب بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو اس کے صبر کے دامن, اس کا ہاتھ صبر کے دامن سے چھوٹنے لگتا ہے, دامن صبر اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا. یہ نبی ہیں, کیسے برداشت کیا؟ خود نبی پر مصیبتیں اور نبی کی بیٹی پر مصیبتیں. تو ہم نے سوچا کہ صبر کی کتنی بڑی منزل ہے نبی کے پاس, لیکن اس کے بعد نبی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو صبر کا پہاڑ بن کے سامنے آتی ہے, پہلو شکستہ ہو جاتا ہے, اور پھر بھی صبر کی انتہا ہے اس بی بی کی. کتنا صبر کرتی ہے, ہاتھوں کو بددعا تک کے لیے نہیں اٹھایا ہے اس بی بی نے. ہم نے کہا صبر بہت آگے چلا گیا. اب ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک روزے دار کو سحر کے وقت سر پر ضرب لگائی جاتی ہے. کتنی مصیبتوں سے گزرے علی, ہر جگہ صبر کی انتہا نظر آتی ہے ہم کو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے تھے, ایسے ہی علی اپنی بیٹی زینب کو دیکھتے تھے. اور دیکھ دیکھ کر خدا کی قسم, خدا جانے کیسے صبر کرتے ہوں گے یہ سوچ کر کہ جس کوفے میں آج میری حکومت و خلافت ہے ظاہری, اسی کوفے میں میری بیٹیوں کو اسیر کر کے لایا جائے گا. اور بیٹی نے پوچھ بھی لیا تھا. اللہ اکبر. اب صبر اس سے آگے کہاں جائے گا؟ مگر صبر آگے بڑھتا ہے, صبر آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خنجر چل رہا ہے, سر سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن بیٹی کے معاملے میں باپ کا جو رشتہ ہے نا, وہ یہاں بھی نظر آتا ہے. کس شان سے صبر کیا. اب حسین کے صبر کی تو انتہا ہے. نبی نے صبر کیا, یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں کسی نے آپ کی بیٹی کو تماچا نہیں مارا. یا علی آپ کے سامنے کسی نے آپ کی بیٹی زینب کو تازیانہ نہیں مارا. سلام ہو حسین پر کہ جن بچیوں کو چھوڑ کر گئے, نوکے نیزہ پر سرے حسین سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے, زینب کو تازیانے کھاتے ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما, سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما, ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھا. اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا انك صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ.
السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا غريب الغرباء السلطان علي بن موسى الرضا، عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.